فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورة البقرہ آیت نمبر 164. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کو بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتی میں وہ جو چلتی ہے وہ چیز لے کر جو لوگوں کو نفع دے سمندر میں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی اس میں، فأحیا به الأرض بعد موتها، پس زندہ کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد. وبث فيها من كل دابة، اور پھیلائے اس سے ہر قسم کے جاندار. وتصریف الرياح، اور ہواؤں کو بدلنے میں. والسحاب المسخر، اور بادلوں کو تابع کرنے میں، فرما بردار کرنے میں، مسخر کرنے میں. بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان. لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کو بدلنے میں. والفلک، اور کشتی میں. التی، وہ جو. تجری، چلتی ہے. فی البحر، سمندر میں. بما، اس چیز کو لے کر جو. ینفع الناس، لوگوں کو نفع دیتی ہے. وما انزل اللہ، اور جو اللہ نے نازل کیا. من السماء، آسمان سے. من ماء، پانی. فأحیا، پس زندہ کیا. بہ، اس پانی کے ساتھ. الارض، زمین کو. بعد موتها، اس کے بنجر ہونے کے بعد. وبث، اور پھیلایا. فیہا، اس زمین میں. من کل دابہ، ہر قسم کے چوپائے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو بدلنے میں. والسحاب المسخر، اور بادلوں کو مسخر کرنے میں. بین السماء، درمیان آسمانوں کے. والارض، اور زمین کے. لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون،
عقل والی قوم کے لیے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں۔ آیت نمبر 163 میں ہم نے پڑھا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ والرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ اسی الہ کا تعارف کرنا چاہتے ہیں تو اگلی آیت پڑھ لیں 164، ان فی خلق السماوات والارض۔ الہ کون ہوتا ہے، الہ کا معنی کیا ہے، یہ وضاحت ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس آیت میں اسم اعظم بھی موجود ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسم اللہ العظم فی ہاتین الآیتین، دو آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم تلاش کرو۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور دوسری اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی دوسری آیت ہے۔ اب یہاں سے تعارف اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچان سکتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس آیت کو آیت الآیات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے آیت الکرسی ہے، کرسی والی آیت، آیت البر لیس البر ان تولوا وجوہکم کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ارجل آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے امید والی آیت۔ اسی طرح آیت الآیات، آیت الآیات کا معنی ہے آیتوں والی آیت، نشانیوں والی آیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی ہیں توحید پر۔ اللہ اکبر، کتنی نشانیاں بیان کی ہیں؟ 8 نشانیاں۔ کتنی نشانیاں؟ 8 نشانیاں۔ پہلے وہ نشانیاں نوٹ کر لیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، پہلی نشانی یہ ہے کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدا کرنے میں ہی بہت بڑی نشانی ہے، کس کی؟ اللہ کی توحید کی، زمین و آسمان کی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے 7 آسمان پیدا کیے تحت، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں نظر آئے گا۔ فارجع البصر هل تری من فطور، دیکھو آسمان پہ نظر ڈالو بلا، کوئی تمہیں کجی نظر آتی ہے؟ بولے نہیں۔ فرمایا فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کے لوٹ جائیں گی، آسمانوں میں تمہیں کوئی بھی عیب نظر نہیں۔ بڑی نشانی ہے، کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان جو ہے وہ پیدا کر دیا، پھر اتنی بڑی زمین جو ہے وہ پانی پہ بچھا دی، اور 7 زمینیں 7 آسمان پیدا کیے۔ یہ کوئی چھوٹی نشانی تو نہیں ہے نا، بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر واختلاف اللیل والنہار، نشانی نمبر 2، دن اور رات کے بدلنے میں بھی نشانی ہے۔ دن اور رات کے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، رات بولو چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی، جبکہ گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی۔ یہ ان کا بدلنا یہ کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ نظام بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا ادارہ ہونا، ادارہ، چھوٹا سا ادارہ،
ایک دن کے لیے اس کے پرنسپل صاحب کہیں چلے جائیں، محتمم صاحب نہ آئیں، ادارے کا حال یہ ہو جاتا ہے جیسے وہ بھیڑ بکریوں کا واڑا ہے، یہ حال ہو جاتا ہے۔ ایک دن وہاں پہ نظام چلانے والا نہیں آیا، لوگوں کے ہاتھ میں معاملات آئے، کیا اشر کر دیتے ہیں پکڑ کے، حالانکہ لوگوں کے ہاتھ میں نظام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اہل نہ ہو اس نظام کے تب بھی پکڑ کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں یقین ہمارے ملک کا ہی حال دیکھ لیں، نااہل کے ہاتھ میں حکومت آئی، اور یہ نہیں کہ آج کا نااہل ہے، پہلے بھی نااہل ہی تھے، وہ کون سے اہل تھے، وہ کون سے وہ فلکوں سے نازل ہوئے تھے اور وہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے۔ نااہلوں کے ہاتھ میں حکومتیں آتی رہیں، کیا حشر کر دیا اتنے پیارے ملک پاکستان کا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اگر کوئی نظام چلانے والا ہو اور وہ نااہل ہی ہو، نظام پھر بھی چل سکتا نہیں، اور اگر ہو ہی نہ تو کیا بنے گا؟ واختلاف اللیل والنہار، یہ جو دن اور رات کا نظام ہے نا، لگتا یوں ہے کہ اس کو بڑی ہی کوئی مضبوط طاقت چلا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر چکی ہیں، کبھی اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہمارے نظاموں میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، روز روز تبدیلیاں، کبھی کسی چیز میں تبدیلی، کبھی کسی چیز میں تبدیلی۔ لیکن آج بھی دیکھ لیں، جو پچھلے سال اس دن میں رات کی طوالت تھی، لمبائی تھی، آج بھی رات اتنی ہی ہے۔ جو پچھلے سال اسی دن میں دن جتنا لمبا تھا، آج بھی اتنا ہی لمبا ہے۔ کیلنڈر تیار ہو چکے ہیں جو سال ہر سال چلتے رہتے ہیں، کوئی ان میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہ نظام پیدا کرنے والی ہستی ہے وہ بڑی ہی مضبوط ہے، اس کی طاقت بڑی ہے، وہ مکمل قدرت کا مالک ہے، اور وہ کوئی بہانہ بھی نہیں سنتا۔ کبھی آپ نے سنا ہو رات وہ دن سے کہتے کہ میں تھکی ہوئی ہوں، اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے آتے ہوئے، میں چاہتی ہوں کچھ 4-5 دن آرام کر لوں، کچھ 4-5 دن تو لگاتار نکل آ۔ کبھی ایسا دیکھا؟ کبھی دن نے کہہ دیا ہو اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، کچھ نہیں دیکھتے ہوئے لوگ کام کرتے ہیں مجھ میں، لہذا ہے رات تجھ میں تو لوگ سوتے ہی ہیں، لہذا سونا ہی ہے نا، لوگوں کو سلانا ہی ہے، لہذا کوئی 8-10 دن تو نکل ہے، میں کوئی آرام کر رہا ہوں، اور میں کوئی ادھر ادھر رشتہ داروں کے گھر رہا ہوں۔ کوئی ایسا معاملہ کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا، کوئی سنا؟ نہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، جو تبدیلی دن و رات کی اللہ نے بنائی ہے وہی صدیوں کی چلی آ رہی ہے، کوئی اس میں تغیر اور تبدل اور کوئی اس میں خرابی ہوئی نہیں۔ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 2۔ تیسری، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی التی وہ جو تجری چلتی ہے فی البحر سمندر میں۔ سمندر میں اگر کوئی بندہ چھلانگ مارے کہاں جائے گا؟ ڈوب جائے گا، سیدھا نیچے ہی جائے گا۔ اور پھر اتنی بڑی کشتی، پانی اس کو نہیں ڈبو رہا، اس کو اپنے اوپر رکھ رہا ہے، تھوڑا سا بھی وزن ڈالے پانی پہ، پانی تو نیچے لے جائے گا، اتنی بھاری کشتی کو ڈبو نہیں رہا۔ پھر تجری فی البحر، سمندر میں چل رہی ہے، بما ینفع الناس، لوگوں کا نفع کا سامان لے کر۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز جو کئی ہزاروں ٹن سامان اپنے اوپر لے کر، بڑی بڑی گاڑیاں، کنٹینر، کھانے کا سامان اور کیا کیا کچھ اپنے اوپر لاد کے وہی پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس کو پانی پہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پانی نے کبھی آواز دی ہو جہازا پیچھے ہو، اتنا وزن مجھ پہ ڈالا ہوا ہے؟ کبھی کوئی کسی نے ایسا سنا؟ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس بہت بڑی نشانی ہے توحید پر۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمانوں سے کیا نازل کیا؟ پانی نازل کیا۔
بادل بارش آسمانوں سے اترتی ہے اور پھر کتنے کتنے علاقوں میں ایک وقت میں بارش ہوتی رہتی ہے. ہم نے ایک شاور لینا نا کتنا انتظام کرنا کرے گا, ٹینکی موٹر چلا پانی بھر, اگر شاور اور اتنے سے حصے میں اس میں پانی دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے پتہ چل جاتا ہے جہاں پورے علاقے میں اور کئی علاقوں میں اور پورے صوبے میں ایک ہی وقت میں اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور کتنے علاقے بھی کہیں ڈوب رہے ہیں, کہیں سیلاب ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ توحید پہ اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اب وہ پانی کیا ہے؟ پانی میں کوئی جان ہے؟ بولو, پانی میں کیا جان ہے؟ وہ پانی کبھی اٹھ کے بیٹھا ہے؟ وہ پانی کو کھاتا پیتا چلتا ہے باتیں کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا, بے جان ہے. لیکن یہی بے جان پانی جب زمین پہ پڑا اور زمین میں بھی جان کوئی نہیں تھی, مری ہوئی زمین, مردہ زمین, اللہ تعالیٰ فرمانے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ, اس پانی کے ساتھ ہم نے زندہ کیا زمین کو, بعد موتها, اس زمین کو جو مر چکی تھی. مری ہوئی چیز کو مری ہوئی سے ہی زندہ کرنا, یہ بلا کون کر سکتا ہے؟ بتاؤ, اللہ کے علاوہ اور کوئی طاقت ہے نہیں. تو یہ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور پھیلا دیے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار, شیر, چیتے, ہاتھی, گائیں, بیل, بھینس, بھیڑ, بکری, سارے کے سارے اس زمین پہ. اب یہ کتنے چھپائے ہیں, اونٹ, بھیڑ, بکریاں, گائیں, بھینسیں اسی زمین سے اگنے والا چارہ کھا رہی ہیں اور بڑی ہو رہی ہیں, بچے دے رہی ہیں, پورا ایک سسٹم اور نظام چل رہا ہے. بتاؤ یہ نظام بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ کتنی نشانیاں ہو گئی ہیں, نوٹ کرتے جائیں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, اور ہواؤں کو بدلنے میں, ہواؤں کو بدلنے میں. اللہ اکبر, یہ بھی اللہ کا نظام ہے. ہوا کبھی اتنی تیز آتی ہے انسانوں کو اڑا کے لے جاتی ہے, پوری گاڑیوں کو, بلڈنگوں کو. یہ آج سے چند سال پہلے وہ ہیڈ مرالے کے پاس, آپ کو یاد ہوگا, وہ آئی تھی نا آندھی, وہ ہوا کا وہ گولا, وہ بہادر پور, پتہ نہیں کیا ان علاقوں کے نام ہیں, بجوات سے وہ پہلے ہی ہے کوئی علاقہ, وہ ایڈمرالے سے تھوڑا پہلے ہی ہے. تو اس علاقے میں ہوا چلی, پورے مکانات کی چھتیں ہی اڑ گئی. پھر وہ ہوا کہاں گئی؟ کبھی اللہ تعالیٰ اس طرف چلا رہے ہیں, کبھی اس طرف چلا رہے ہیں. پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں طوفان آنے والا ہے, گھنٹے بعد پتہ چلا کہ نہیں, طوفان نے اپنا رخ موڑ لیا ہے. یہ ہواؤں کے رخ بدلتا کون ہے؟ اللہ. اس کو بھی چلانے والا ہے. پھر وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ, وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ, کوئی مئی کا لال اسے کہیں یہ موبائل ہے, یہاں پہ ہوا میں اس کو معلق کر کے دکھائے, لٹکا کے دکھائے, فوراً سے گر جائے گا. کیوں گرے گا؟ بولتے نہیں, اس کے اوپر وزن ہے, اس میں وزن ہے, اور وزن بغیر کسی سہارے کے کیسے معلق, کیسے وہ لٹک سکتا ہے؟ یہ اگر مائک لٹکا ہے تو سہارے سے اس کا سہارا نکال دیں, یہ گر جائے گا. صدقے اور قربان جائیں, وہ اتنا بڑا پانی سے بڑا ہوا بادل, اسے زمین و آسمان کے درمیان لٹکانے والا, روکنے والا اور تابع کرنے والا, فرما بردار کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کوئی ایک ٹینکی پانی کی یوں اٹھا کے دکھائے ہیں, اور وہ پانی جس سے کئی ٹینکیاں بھر جاتی ہیں, ٹینکیاں بڑے دریا بھر جاتے ہیں, نہریں بھر جاتی ہیں, پورے علاقے ڈوب جاتے ہیں, ایک دفعہ کی بارش سے ندی نالے بھر جاتے ہیں. اندازہ کریں وہ کتنے بڑے بادل ہوں گے اور کتنے وزنی بادل ہوں گے. بتاؤ کیا یہ خود بہت ہی اٹھے ہوئے ہیں؟ کس نے ان کو سہارا دیا ہوا؟ اللہ نے. کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 8 نشانیاں ہو گئی.
کتنی نشانیاں ہو گئی یہ بعد میں آپ گن بھی سکتے ہیں. 8 نشانیاں ہیں. یہ 8 نشانیاں کیا بتاتی ہیں؟ کیا بتاتی ہیں؟ کہ اللہ ہے. ان پہ غور کرو نا پتہ چلے گا اللہ ہے. پہلے ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے, اس کے بعد اس کا شان نزول بیان کریں گے. واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, ان کا نام آپ نے سنا ہوگا, اللہ کے ولی تھے. اللہ نے ان کو سمجھ بھی دی ہوئی تھی, ذہن بڑا ان کا کام کرتا تھا. اب ان سے ایک تحریک کا مناظرہ ہو گیا. وہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے, زمین بنی ہے تو خود بخود ہے, آسمان بنا ہے تو خود بخود. یہ زمین و آسمان وہ بتاتے ہیں نا, زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے, اچانک ایک وہ دھماکہ ہوا, بگ بینگ ہوا, وہ بڑا سا دھماکہ, ایسا دھماکہ ہوا کہ وہ مختلف سیارے بن گئے, عطارد, زورا, زمین, مریخ, مشتری, زحل, یورینس, نیپچون, پلوٹو, ستارے, سورج, چاند, یہ سارا کچھ تبھی وجود میں آیا جب وہ دھماکہ ہوا تھا. وہ دھماکہ کس نے کیا تھا؟ اگر ہوا تھا تو کیا کس نے تھا؟ بہرحال وہ کہتے ہیں جی دراصل یہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے, یہ سب کچھ آپس میں ملا ہوا تھا, وہ دھماکے سے یہ زمین اتنی پیاری بن گئی. وہ دھماکہ ہونے کے بعد بھلا کوئی جگہ پیاری رہتی ہے؟ وہ پچھلے دنوں پشاور میں دھماکہ ہوا, دیکھا نا حال لوگوں کا, اللہ اکبر. وہ مسجد میں وہ بیچارے لوگ جن کے جسم پھٹ چکے ہیں, اللہ اکبر. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان پہ رحم و کرم فرما, آمین. تو دھماکے سے نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. کبھی کسی نے دیکھا ہو 2 بڑی بسیں آپس میں جا رہی ہیں, وہ آپس میں یوں ٹکرائی ہیں اور بیچ میں سے چھوٹی چھوٹی کرولا کاریں نکل آئی ہوں؟ بولے نہیں کوئی کو کیری ڈبے نکل آئے ہوں. کیا ہوا ہے یہ کیری ڈبا کہاں سے لیا؟ پاس یہ ڈسکے روڈ پہ 2 بسیں ٹکرائی ہیں, اس میں سے نکلا ہے. کبھی ایسا ہوا نہیں بھائی, دھماکے سے نقصان ہی ہوگا. بہرحال وہ ان کا جو نظریہ عقیدہ ہے, یہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے خود بہت ہی الگ ہو گئی, ہر چیز خود بہت ہی جو ہے وہ پیدا ہو گئی. انسان جو تھا پہلے بندر تھا, پھر یہ اسی سے بندر کی بدلی ہوئی جو شکل ہے وہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, پتہ نہیں کہاں کس طرح کا عقیدہ. بہرحال اللہ تعالیٰ کے وجود کے وہ منکر تھے. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ طے ہو گیا, میں ٹھیک ہے آ جاؤں گا. مناظرے کا وقت ہوا, ان کا جو بڑا تھا وہ آ گیا, میدان لگا ہوا, مسلمان بھی ہیں, داعیے بھی ہیں وہاں پہ موجود, اور وہ بڑی پڑکے مار رہا ہے. دیکھو کہ مسلمانوں کا مولوی نہیں آیا, اسے پتا تھا کہ وہ اللہ کا وجود ثابت نہیں کر سکا, اسی لیے وہ نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا. لہذا ہم مناظرہ جیت چکے ہیں. اب مناظرہ جو ٹائم تھا وہ ختم ہونے کا جب وقت ہوا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچ گئے. وہاں پہ پہنچے, دیکھ کے کہنے لگے دیکھو جی یہ لیٹ آئے ہیں, مسلمانوں کے جو ہیں عالم ہیں, جنہوں نے ثابت کرنا تھا اللہ کا وجود ہے, لہٰذا یہ مناظرہ تو ہار چکے ہیں. وہ فرمانے لگے میں مناظرہ نہیں ہارا, پہلے مجھ سے وجہ تو پوچھو میں لیٹ آیا کیوں ہوں, ایسے ہی تم یہ شور کرنے لگ پڑے ہو, وجہ تو پہلے پوچھ لو, مجبوری تھی. کہا چلے ٹھیک ہے بتائیں لوگوں کو وجہ کیوں لیٹ آئے ہیں. کہنے لگے جب میں وہ دجلہ کے کنارے پہ پہنچا نا, وہاں پہ آیا, کشتی کوئی نہیں تھی, کشتی کوئی نہیں تھی, بندہ کوئی نہیں تھا. پریشان ہو گیا, ٹائم دیا وہ مناظرہ کرنا ہے, اللہ کا وجود ثابت کرنا ہے, میں بڑا پریشان تھا. اب اچانک مجھے پتہ ہی نہیں چلا, اچانک وہاں پہ کہیں سے وہ آرا مشین آ گئی, وہ آرا آ گیا, اس نے یوں درخت کو کاٹا, درخت نیچے, آرا خود بخود ہی چلا اور اس نے وہ درخت کے پھٹے کاٹ دیے. اب میں جب اس کے قریب گیا میں نے دیکھا خود بخود ہی وہ پھٹے جڑ گئے, خود بخود ہی وہ کشتی بن گئی. اب میں دیکھ رہا ہوں پریشان ہوں, اتنی بڑی کشتی, اس کو ہلاؤں گا کیسے. کہتے ہیں میں قریب گیا, خود بخود ہی پانی میں چلی گئی. میں اندر بیٹھا ہوں, ملا بھی کوئی نہیں, چلانے والا بھی کوئی نہیں, خود بخود ہی وہ چل پڑی. اور سمندر دریا کی موجیں بھی کتنی خطرناک تھی, ان کو چیرتی ہوئی کاٹتی ہوئی اس کنارے پہ آئی ہے, خود بخود ہی رک گئی, خود بخود ہی رک گئی.
میں وہاں پہ آرام سے اترا اور لیٹ ہو گیا، ظاہری بات ہے اتنا لمبا پروسیس تھا، درخت کٹنا، پھٹے لگنے، کیل لگنے، کشتی بننی اور پھر آنا بیٹھنا، اتنا ٹائم تو لگنا تھا نا، کیوں جی ٹائم تو لگنا تھا نا۔ وہ کہنے لگا دیکھو جی جھوٹ، دیکھو جی جھوٹ، مسلمانوں کا مولوی جھوٹ بول رہا ہے، مناظرہ ہار چکا ہے، بہانے بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بلا خود بہت ہی آلہ آ سکتا ہے، بلا خود بہت درخت کٹ سکتا ہے، بلا خود بہت پھٹے بن سکتے ہیں، خود بہت کشتی بن سکتی ہے، خود بہت وہ سمندر میں جا سکتی ہے، خود بہت کشتی چل سکتی ہے، خود بہت کنارے پہ آ سکتی ہے اور خود بہت وہاں پہ رک سکتی ہے۔ کہا اچھا، خود بہت کشتی نہیں بن سکتی، خود بہت بھٹے نہیں اتر سکتے، خود بہت ایک کشتی کا نظام نہیں چل سکتا، اور ظالم خود بہت اتنے بڑے جہان کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ یہی تو تجھے بتانا ہے، خود بہت ایک کشتی نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی دنیا خود بہت کیسے بن سکتی ہے؟ یہ سورج خود بہت کیسے بن سکتا ہے؟ یہ چاند ستارے خود بہت کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ اتنی حسین زمین کیسے خود بہت بن سکتی ہے؟ اگر کشتی تب تک نہیں بنتی جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو، یہ جہاں بھی تب تک نہیں بن سکتا تھا تب تک اس کا بنانے والا نہ ہوتا۔ ان چیزوں پہ غور کرو گے نا، تمہیں معلوم ہو جائے گا اللہ ہے، اللہ ہے۔ تم ان چیزوں پہ غور تو کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ ہے۔ اب غور کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ہم آپ کو ان آیات کا شان نزول بتلاتے ہیں۔ غور ایسے کرنا ہے، مشرکین نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے ادعو لنا ربک ان یجعل لنا صفاء ذهبا، اپنے رب سے دعا کریں گے جو صفا پہاڑی ہے ہمارے لیے سونے کی بن جائے، ہم اسے اتار کے بیچیں گے اور کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، اور اپنا اسلحہ بھی خریدیں گے، دشمن سے مقابلہ بھی کریں گے اور مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، جبریل علیہ السلام آئے، میں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سونے کا بنا دیتا ہوں، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی پھر بھی انکار کیا نا، لَأُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، ایسا عذاب دوں گا جو جہان میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ موت تک میں ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں، موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اب صفا پہاڑی کو سونے کا نہیں بنایا، بولو صفا پہاڑی کو سونے کا نہیں بنایا، اور یہ اشارہ بھی دے دیا صفا پہاڑی اگر سونے کی بھی بن جاتی نا تو بھی یہ لوگ ایمان لاتے نہیں۔ کیوں نہ لاتے؟ کیونکہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنانا یہ تو چیز ہی کوئی نہیں، یہ تو نشانی ہی بڑی چھوٹی ہے۔ یہ 8 نشانیاں صفا پہاڑی کو سونے کا بنانا اس سے بھی بہت زیادہ بڑی ہے، جو ان 8 نشانیوں کو دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں نہ ہوتا، وہ صفا پہاڑی کو سونے کا دیکھ کر بھی کبھی مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی؟ بات کی سمجھ آئی؟ یہ نشانیاں اللہ نے کیوں ان کا ذکر کیا؟ اب صفا پہاڑی تو چھوٹی سی ہے، صفا پہاڑی بڑی ہے کہ زمین ساری بڑی ہے؟ زمین بولے نہیں، وہ تو پہاڑی چھوٹی سی ہے۔ کتنے پہاڑ ہیں جو سونے سے بھرے ہوئے ہیں آج بھی، افریقہ میں، سعودیہ میں اور دیگر ممالک میں، ہاں کتنے پہاڑ ہیں سونے کے۔ تو وہ اللہ ان کو سونے کا بنا سکتا، تو صفا کو سونے کا بنانا کوئی مشکل تھا نہیں۔ تو آسمان بنانا مشکل تھا یا صفا پہاڑی کو سونے کا بنانا مشکل تھا؟ بولے نہیں بھائی، ہوائیں چلانا مشکل تھا یا صفا پہاڑی کو سونے کا بنانا مشکل تھا؟ وہ تو واقعی بنی تھی، کن کہنا تھا، سب کچھ تیار تھا، وہ تو مشکل ہی نہیں تھا۔ تو جو بندہ ان 8 نشانیوں کو دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا، وہ باقی نشانیوں کو بھی دیکھ کے مسلمان ہو سکتا نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے نشانیاں کافی ہیں۔ اللہ کے توحید کو پہچاننا ہے، اپنے رب تک پہنچنا ہے نا، تو یہ 8 نشانیاں تمہارے لیے
کافی ہیں، ہم پھر دوہرا رہے ہیں، وہ 8 نشانیاں. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، ایک واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی تبدیلی، 2 والفلک الذی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کشتی وہ جو چلتی ہے سمندر میں لوگوں کے نفع کا سامان لے کر، کتنی ہو گئی؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جو اللہ نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، کتنی ہو گئی؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کیا، کتنی ہو گئی؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین پہ ہر قسم کے چوپائے پھیلا دیے، کتنی ہو گئی؟ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا بدلنا، کتنی ہو گئی؟ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر کرنا، تابع کرنا، کتنی ہو گئی؟ 8 لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے نا، اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اگر ان کو دیکھ کے بندہ موحد نہیں بنتا تو جان لے کہ وہ بندہ بے عقل ہے، وہ بندہ بولے نہیں. اور آسان کر دوں آسان ہے. ہم ایک جملہ بولا کرتے ہیں کہ مشرک بے عقل ہوتا ہے، مشرک میں عقل نہیں ہوتی، اگرچہ وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، PhD کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سائنسدان ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا دنیاوی معاملات میں سمجھدار کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہے ہی بے عقل. کیونکہ اس کی عقل نے کبھی کام ہی نہیں کیا. اگر عقل ہوتی ان 8 نشانیوں کو دیکھتا، کلمہ پڑھتا اور اپنے رب کی توحید کو پہچان لیتا. یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس میں رتی بھر بھی عقل نہیں ہوتی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں بھائی اگر اللہ نے تمہیں بڑی کوٹھیاں نہیں دی، بڑا کاروبار نہیں دیا، سڑک پہ ریڑھی ہی لگاتے ہو نا، اگر تمہارے پاس عقیدہ توحید ہے نا، سمجھ لو دنیا میں عقل مند تم ہی ہو اور بڑے ہی خوش نصیب ہو. اگر بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہو اور دنیا جہاں کی دولتیں تمہارے قدموں میں ہے نا، اور عقیدہ توحید تمہارے پاس نہیں، تو دنیا کے کم عقل اور بے وقوف اور دیوانے تم ہی ہو، اور دنیا میں اگر کوئی بد نصیب ہے تو وہ تم ہی ہو. اللہ سے دولت مانگنے سے پہلے عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید پہ پختگی، سلامتی، اور یہ دعا کیا کریں اللہ زندہ رکھنا عقیدہ توحید پہ موت آئے، موت کے وقت بھی ہمیں کلمہ توحید ہی نصیب فرمانا. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم. اور قاری صاحب کے بہنوئی جو کل فوت ہو گئے، ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں. اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات، جتنے موحدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما. ہمارے بھائی شمع صاحب ان کی حلیہ پچھلے دنوں فوت ہوئی، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.